السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے ایک نہایت ہی دلچسپ کہانی لے کر حاضر ہوا ہوں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حیدرآباد سے 20-22 کلومیٹر دور ایک چھوٹے سے خوبصورت گاؤں میں ایک لڑکا منور علی سومرو رہتا تھا۔ وہ بے انتہا فرما بردار، اخلاقی، پڑھاکو لیکن اول درجے کا بھلکڑ تھا۔ مہینے بھر پہلے کی بات کا کیا ذکر، وہ تو گزشتہ کل کی بات بھی بھول جاتا تھا۔ اسے خود بھی اپنی اس کمزوری کا احساس تھا، لیکن بیچارہ کیا کرتا، ہزاروں کوشش کے باوجود منور اپنی اس کمزوری پر قابو پانے میں ناکام رہا۔ اس کے علاج معالجے میں کوئی کسر نہ چھوڑی گئی، لیکن سب بے فائدہ۔ بھلکڑ پن جوں کا توں برقرار رہا۔ بس ایک خوبی تھی کہ منور ہر سال امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جاتا تھا۔ اس پر اس کے ابو بھی حیرت زدہ تھے۔ ایک اتوار کی صبح ناشتے سے فارغ ہو کر منور اپنا ہوم ورک مکمل کر رہا تھا کہ اس کے ابو کمرے میں آئے اور بولے، منور بیٹے، میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، شام تک آؤں گا۔ بازار سے گھر کا سودا سلف خرید کر لے آؤ، فہرست اپنی امی سے بنوا لینا۔ 1000 کا نوٹ میں نے تمہاری ڈکشنری کے نیچے دبا کر رکھ دیا ہے، بس کے کرائے کے لیے کچھ پیسے امی سے لے لینا۔ ہوشیار رہنا کہ کوئی جیب کترا تمہیں اس نوٹ سے محروم نہ کر دے۔ ٹھیک ہے بابا سائیں، جیسا آپ کا حکم، میں پوری احتیاط کروں گا۔ اور ہاں، ایک ضروری بات اور، اس کے ابو کمرے سے باہر جاتے جاتے رک کر بولے، اب تم خاصے بڑے ہو گئے ہو، اس لیے تمہیں میرا سہارا بننا چاہیے۔ آئندہ گھر کے چھوٹے موٹے کام خود ہی کر لیا کرو۔ جی بابا صحیح، میں پوری کوشش کروں گا۔ منور بس اڈے پر پہنچا ہی تھا کہ بس آ گئی۔ بس بھری ہوئی تھی۔ کنڈکٹر نے اسے ایک موٹی عورت کے ساتھ بٹھا دیا۔ پتہ نہیں وہ سو رہی تھی یا اونگ رہی تھی۔ منور کے ساتھ بیٹھنے پر اس نے لمحہ بھر کے لیے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور پھر اونگنے لگی۔ عورت حلیے سے غریب لگ رہی تھی۔ اس کے کپڑے معمولی اور میلے تھے، ہونٹوں پر پپڑیاں جمی ہوئی تھیں۔ اس کی گود میں ایک پرانا اور بد رنگ بٹوا رکھا ہوا تھا، جس کا فیتا اس نے اپنی انگلیوں میں لپیٹ رکھا تھا۔ منور کو اس غریب عورت سے خاص ہمدردی محسوس ہوئی، لیکن وہ کیا کر سکتا تھا۔ بس چلی تو صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں نے منور کو بھی اونگنے پر مجبور کر دیا، لیکن پھر وہ چونک کر سیدھا ہو گیا۔ مجھے جاگتے رہنا چاہیے، اس نے خود سے کہا۔ اگر میں سو گیا اور کسی نے میری جیب سے 1000 کا نوٹ نکال لیا تو قیامت ہی آ جائے گی۔ منور نے اپنی ران میں زور سے ایک چٹکی بھری۔ نیند تھوڑی دیر کے لیے ضرور غائب ہو گئی، لیکن کب تک؟ صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی فرحت بخش ہواؤں نے اسے پھر تھپک کر سلا دیا۔ پتہ نہیں کیا ہوا تھا، شاید نیند کا زوردار جھونکا تھا کہ منور نے اپنی طرف دیکھا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر بس کے اندر چاروں طرف دیکھا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا۔ کچھ مسافر اونگھ رہے تھے، کچھ باہر دیکھ رہے تھے۔ منور کو اچانک نوٹ کا خیال آیا اور اس نے فوراً اپنی اوپری جیب میں ہاتھ ڈال دیا۔ 1000 کا نوٹ غائب ہو چکا تھا۔ وہ بدحواس ہو گیا، جلدی جلدی ساری جیبیں دیکھ ڈالی، لیکن نوٹ کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ اس نے سیٹ کے نیچے بھی جھک جھک کر کئی بار دیکھا، لیکن نوٹ کو نہ ملنا تھا نہ ملا۔ اب میں کیا کروں؟ اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ کیا میں اس موٹی عورت سے پوچھوں یا بس کنڈکٹر سے کہوں کہ کسی نے میری جیب سے 1000 کا نوٹ نکال لیا ہے؟ لیکن اس سے کیا ہوگا؟ جیب کترا تو نوٹ چرا کر پچھلے کسی اسٹاپ پر اتر گیا ہوگا۔ منور دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگا کہ اگر وہ اتنی غفلت کا ثبوت نہ دیتا اور خود کو نیند سے محفوظ رکھتا تو یہ نوبت نہ آتی۔ اب میں اپنے بابا سائیں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟
اچانک منور کے ذہن میں ایک کوندا سا لپکا کہ کہیں وہ نوٹ اس موٹی عورت نے تو میری جیب سے نہیں نکال لیا۔ ضرور یہی بات ہے، اسے کسی طرح پتہ چل گیا ہوگا میری اوپری جیب میں 1000 کا ایک نوٹ پڑا ہے۔ بس اس نے مجھے سوتا دیکھ کر چپکے سے نوٹ نکال لیا۔ اب میں کیا کروں؟ کیا میں کنڈکٹر سے کہوں کہ اس عورت نے میرا نوٹ چرایا ہے؟ لیکن اگر تلاشی لینے پر نوٹ اس کے پاس سے نہ نکلا تو میری کتنی سبکی ہوگی۔ بہتر ہے کہ چوری کا الزام لگانے سے پہلے اس کے بٹوے کی تلاشی لے لوں۔ منور نے چور نظروں سے چاروں طرف دیکھا اور عورت کی گود سے پرس اٹھا لیا۔ اسے بالکل خبر نہ ہوئی اور وہ اس طرح ہی سوتی رہی۔ منور نے زپ کھول کر دیکھا تو سامنے ایک سرخ رنگ کے رومال پر 1000 کا نوٹ رکھا ہوا تھا۔ اسے حیرت کا ایک شدید جھٹکا سا لگا۔ تو میرا شبہ درست نکلا، اس نے خود سے کہا۔ یہ عورت جیب کتری ہے، اس نے میری جیب سے 1000 کا نوٹ نکالا ہے۔ خیر بات بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں، مجھے میرا نوٹ واپس مل گیا۔ اب اور کیا چاہیے؟ اس نے پرس سے نوٹ نکال کر اپنی جیب میں رکھا اور زپ بند کر کے احتیاط سے دوبارہ عورت کی گود میں رکھ دیا۔ عورت ابھی تک سو رہی تھی۔